حضرت حود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قرآن پاک کی 11ویں سورہ آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی سرزمین پر قوم عاد رہتے تھے اور وہاں پر نعمتوں کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرامدہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر آخر اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا اور ان کو ہلاک کر دیا؟ قوم عاد نے کون سی نافرمانی کی؟ قوم عاد پر کون سا عذاب آیا؟ اور کیا ہم تو وہ گناہ نہیں کر رہے؟ آج کی ہماری اس ویڈیو کا یہی موضوع ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین کرامی، حضرت حود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قوم عاد کو ارم بھی کہتے ہیں۔ ان کے خیموں یا مکانات میں بہت ستون تھے، جن کی وجہ سے یہ لوگ ستون والے کہلاتے تھے۔ یہ بڑے طاقتور اور قد آور تھے۔ ان جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ لوگ مقام احقاف میں آباد تھے۔ احقاف یمن میں ایک پہاڑ ہے جو عمان اور حضر موت کے درمیان ہے، سمندر کے کنارے پر، اور یہ قوم عاد پہلے لوگ تھے جنہوں نے شرک اور بتوں کی عبادت شروع کی۔ طوفان کے بعد اللہ نے ان کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت حود علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ شروع کی اور قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، شرک اور تمام گناہوں سے توبہ کرو۔ قوم نے انکار کیا اور کہا جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ سچی ہیں تو عذاب لے آئے۔ قوم عاد نے آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے، اور ان کے ظالم اور سردار لوگ کمزور لوگوں پر ستم ڈھاتے تھے۔ حضرت حود علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کے لیے بہت کوشش کی، مگر چند افراد کو چھوڑ کر کسی نے ان کی تصدیق نہیں کی اور ان کی نصیحتوں پر یقین نہیں کیا اور انہیں خود سے دور کر دیا۔ قوم عاد نے حضرت حود علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کرنے کی بجائے بت پرستی اختیار کی اور خدا پرستی چھوڑ دی اور اس الہی پیغمبر کو انکارا اور ہر دن انہیں اذیت زار پہنچاتے تھے۔ بالآخر حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میری نصیحت سے منہ موڑتے ہو تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب تم اپنے کام کے خود ذمہ دار ہو، دیکھو خبردار ہو جاؤ، عنقریب تم پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ الغرض قوم عاد نے اپنے رسول کو مسلسل جھٹلاتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہلاکت خیز عذاب بھیج دیا، اور وہ عذاب بڑا سخت اور دردناک تھا۔ عذاب کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک بادل آتا ہوا دکھائی دیا اور قوم عاد کے جاہل لوگ کہنے لگے اس میں ہمارے لیے مفید بارش برسے گی۔ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ تو آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، اور یہ آندھی مغرب کی طرف سے آئی اور ان پر چھا گئی۔ سخت آندھی چلنی شروع ہو گئی اور مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ آندھی نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو گئی، کافر لوگ سب ہلاک ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو جاتا، کبھی گھر میں داخل ہوتے کبھی باہر نکلتے، جب بارش ہو جاتی تو خوش ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، شاید کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسا کہ قوم عاد نے بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، لیکن اس میں عذاب تھا۔ خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد میں سب کو ہلاک کر دیا، لیکن اپنے رسول حضرت حود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں یعنی ایمان والوں کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔